بسم اللہ الرحمن الرحیم. و شاید کہ یک حقیقت را اجناس متعددہ باشد، اور ممکن ہے کہ ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ہوں، یعنی ایک سے زائد ایک حقیقت کی جنسیں ہوں، بہت ساری جنسیں ہوں ایک حقیقت کی، یا چند جنسیں ہوں ایک حقیقت کی. بعض فوق و بعض تحت، بعض اوپر اور بعض نیچے، یعنی بعض اوپر کی جنسیں ہوں اور بعض نیچے کی. جو حیوان کے جنس انسان است، جیسے حیوان جو کہ انسان کی جنس ہے، ٹھیک ہے. انسان حیوان کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے. انسان کی جنس ہے، انسان کی جنس حیوان ہے. تو انسان کی ایک جنس تو حیوان بھی ہے، لیکن انسان کی ایک جنس، انسان کی حیوان کے اوپر ایک جنس جس میں نامی ہے، اس کے اوپر ایک جنس جس میں مطلق ہے، اس کے اوپر ایک جنس جوہر ہے، ٹھیک ہے. تو حقیقت تو ایک ہے انسان، لیکن اس کی جنسیں حیوان ہے، پھر جس میں نامی ہے، پھر جس میں مطلق ہے، پھر جوہر ہے. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایک حقیقت کی چند جنسیں ہوں یا بہت ساری جنسیں ہوں. جیسا کہ انسان کی جنس حیوان بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جس میں نامی بھی ہے، پھر اس کے اوپر جس میں مطلق بھی ہے، اور اس کے اوپر جوہر بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ جنس کے در جواب از جمی مشارکات درا جنس واقع اور شود آرا جنس قریب خوانند. اور وہ جنس جو اس جنس کے جمی مشارکات کے جواب میں واقع ہو، اس کو جنس قریب کہتے ہیں. یعنی کوئی جنس ہو اور اس جنس اور وہ جنس بالکل اپنے فرد کی حقیقت پر بالکل بے عینی صادق آتا ہو. جس طرح وہ جنس اپنے اوپر صادق آ رہا ہے، اسی طرح اپنے فرد کے جنس پر بھی صادق آئے، اور اپنے ایک فرد اور ایک دوسرے فرد ان دونوں کے درمیان بالکل اسی طرح صادق آئے، ٹھیک ہے. جیسے انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان ہے اور ایک ہے فرس ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کی حقیقت حیوان ناطق اور فرس کی حقیقت حیوان ساحل، ٹھیک ہے. تو حیوان ساحل کے اندر جو حیوان ہے اور انسان کے اندر جو حیوان ہے، یہ بالکل بے عینی وہی حیوان ہے جو اس کی جنس، ان دونوں کی جنس جو حیوان ہے، حیوان کلی وہی ہے، بالکل بے عینی. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ اور وہ جنس جو جمی مشارکات کے جواب میں واقع ہو، اس کو جنس قریب بولتے ہیں. تو جب ہم فرس اور انسان کو ملا کر کے سوال کریں گے کہ الفرس والانسان ما ہما، تو جواب میں جنس بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو حیوان جو ہے یہ دونوں کے درمیان میں تمام مشترک ہے، فرس اور اس کے درمیان. تو اسی کو کہا کہ جو جمی مشارکات کے جواب میں واقع ہو، ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کے لیے جواب میں وہ واقع ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جس میں یہ جنس قریب ہے. ان دونوں کے لیے جنس قریب یہ حیوان ہے، ٹھیک ہے. انسان اور فرس کے لیے جنس قریب حیوان ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جنس جو اس جنس کے جمی مشارکات کے جواب میں واقع ہو، اس کے جنس قریب کہتے ہیں. چو حیوان کے ہرچے با انسان در حیوانیت شریک است، چو اورا با انسان در سوال جمع کنی جواب حیوان باشد. جیسے حیوان کہ جو کچھ انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہے، جب تم اس کو سوال میں جمع کرو گے تو جواب حیوان ہوگا. یعنی جو کچھ بھی حیوانیت میں انسان کے ساتھ شریک ہے، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی جانور حیوانیت میں جو کچھ بھی شریک ہے انسان کے، اس کے ساتھ حیوان انسان کو جب اس چیز کے ساتھ ملا کر کے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان بولا جائے گا، ٹھیک ہے. تو جب جواب میں یہ حیوان واقع ہو رہا ہے تو حیوان اس کے لیے، انسان کے لیے جنس قریب ہے، ٹھیک ہے. وہاں جنس کے در جواب از جمی مشارکات واقع ہونا شود آرا جنس بعید خوانند. اور وہ جنس جو جمی مشارکات کے جواب میں واقع نہ ہو، اس کو جنس بعید کہتے ہیں. جیسے جسم نامی. تو جسم نامی یہ جمی مشارکات کے جواب میں نہیں بولا جاتا ہے، کہ جسم نامی جو مشترک ہے انسان اور حیوان اور نباتات کے درمیان. جسم نامی وہ جسم جس کے اندر بڑھنے کی طاقت ہو، ٹھیک ہے. تو جسم نامی یہ انسان کے لیے جنس بعید ہے، کیونکہ جمی مشارکات کے جواب میں واقع نہیں ہوتا ہے.
جسم نامی جو مشترک ہے انسان، حیوان اور نباتات کے درمیان، لیکن جب انسان کو نباتات کے ساتھ ملا کر کے سوال کریں گے تو جواب میں مقول می شود، تو یہ بولا جائے گا، یعنی جسم نامی جو ہے جب انسان کو نباتات کے ساتھ ملا کر کے سوال کریں گے تب تو جسم نامی بولا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں پیڑ پودے وغیرہ جو ہے ان کے ساتھ اگر انسان کو ملا کر کے سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی بولا جائے گا، لیکن جب انسان کو حیوانات کے ساتھ ملا کر کے بولیں گے، حیوان وغیرہ کے ساتھ با حیوانات و دیگر، جب انسان کو حیوانات کے ساتھ ملا کر کے سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی نہیں بولا جائے گا بلکہ جنس جو حیوان ہے وہ بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ ان کے لیے جن سے قریب یہی ہوگا حیوان، ٹھیک ہے، نہ کہ جسم نامی اس کے لیے بعید ہے، جن سے بعید ہے، تو جن سے قریب ہے حیوان انسان کے لیے، تو جن سے قریب یہاں پر بولا جائے گا اگر حیوانات کے ساتھ انسان کو ملا کر کے سوال کریں گے تو، ٹھیک ہے، اور اگر نباتات کو ملا کر کے سوال کریں گے تو اس کے لیے جن سے قریب وہ ہوگا، نباتات کے بارے میں جب سوال کریں گے تو جن سے قریب اس کے لیے جسم نامی ہوگا، انسان نہیں ہوگا، یہ حیوان نہیں ہوگا۔ در جواب سوال از انسان با حیوانات و دیگر مقول نمی شود، اور انسان کو حیوانات کے ساتھ ملا کر سوال کرنے کے جواب میں واقع نہیں ہوتا ہے، اور دیگر چیزوں کو ملا کر کے سوال کرنے کے جواب میں واقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ جن سے قریب اور جن سے بعید کی بات ہو گئی کہ جن سے قریب اسے کہتے ہیں جو جمی مشارکات کے جواب میں واقع ہو، اور جن سے بعید کہتے ہیں جو جمی مشارکات کے جواب میں واقع نہ ہو۔ ہر جنس کے جواب از جمی مشارکات دروے 2 مرتبہ باشد، بعید با 1 مرتبہ باشد۔ ہر وہ جنس جو جمی مشارکات کے جواب میں دوسری مرتبہ میں واقع ہو تو وہ بعید با 1 مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کو ملا کر کے جب سوال کیا جائے جو جمی مشارکات ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے درمیان مشترک ہو، تمام مشترک، تو ان کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو جو جنس پہلی مرتبہ میں بولا جا رہا ہے اسے جن سے قریب کہیں گے، اور جو دوسری مرتبہ میں جن سے قریب بولا جا رہا ہے یعنی جن سے قریب سے اوپر جو جنس ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو جن سے بعید با 1 مرتبہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دروائے 2 مرتبہ باشد، جمی مشارکات کے جواب میں جب دوسری مرتبہ واقع ہو تو اس کو جن سے بعید کہیں گے، یعنی جب دو چیزوں کو، 2 حقیقتوں کو ملا کر کے، ایسی 2 حقیقتوں کو ملا کر کے سوال کریں گے جن کی حقیقتوں کا کوئی جز یا جو آپس میں تمام مشترک ہو، جن کا کوئی جز، ٹھیک ہے، جن کا کوئی جز آپس میں تمام مشترک ہو، تو ان کے بارے میں جب سوال کریں گے تو جواب میں جو جنس پہلی مرتبہ جواب میں واقع ہوگی اس کو جن سے قریب کہیں گے، اور جو دوسری مرتبہ میں واقع ہوگی اس کو جن سے بعید با 1 مرتبہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو جسم نامی، جیسے جسم نامی ہے، انسان اور فرض کو ملا کر کے جب سوال کریں گے اور جواب میں ہے جسم نامی کہیں گے تو یہ جسم نامی جن سے بعید با 1 مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اگر جواب درا جنس 6 مرتبہ باشد، بعید با 2 مرتبہ باشد، اور اگر اس جنس کے جواب درا جنس 6 مرتبہ باشد، اور اس جنس کے جواب میں اگر تیسری مرتبہ واقع ہو تو جن سے بعید با 2 مرتبہ ہوگا، یعنی ایسی 2 چیزوں کو جب ہم نے جمع کیا جو تمام مشترک ہیں تو اگر اس کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ جنس جو دوسری مرتبہ میں، تیسری مرتبہ میں جو بولی جائے گی اس کو جن سے بعید با 2 مرتبہ کہیں گے، جیسے جسم مطلق، جیسے جسم مطلق، وہ اعلیٰ حاضر قیاس، اور اسی پر قیاس کرتے جائیے، یعنی اس کے بعد جو چوتھی مرتبہ میں بولی جائے گی وہ جن سے بعید با 6 مرتبہ ہوگی، اور جو 5ویں مرتبہ ایسے ہی آگے جاتی جائے گی تو ایک نیچے کر کے بعید 1 مرتبہ کم کریں گے تو وہ بعید ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ ابعاد اجناس را جن سے عالی خوانند، اور سب سے دور کی جو جنس ہے یعنی سب سے اوپر والی جو جنس ہے اس کو جن سے عالی کہتے ہیں، انسان کے لیے سب سے دور کی جنس جن سے عالی، ٹھیک ہے، اس کو جن سے عالی کہیں گے۔ ابعاد اجناس جن سے عالی جیسے کہ جوہر، ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ دور جنس ہو اس کو جن سے عالی کہتے ہیں، جیسے جوہر۔ در مثال مذکورہ مثال میں، یعنی انسان کے جو مثال انسان کی بیان کی گئی اس کے اندر ابعاد اجناس جن سے عالی کو، ابعاد اجناس کو جن سے عالی کہتے ہیں، جیسے جوہر۔ وہ اقرب اجناس را جن سے سافل خوانند، اور جو سب سے قریب جنس ہوگی اس کو جن سے
سافل کہیں گے، ٹھیک ہے، جو سب سے قریب جنس ہو اس کو جنس سافل کہیں گے. جو حیوان دری مثال، جیسے حیوان اس مثال کے اندر یعنی انسان کے لیے جنس جو ہے جنس قریب وہ حیوان ہے، جنس سافل، ٹھیک ہے. وہاں سے میانے جنس عالی و سافل باشد آ رہا جنس متوسط خانت، اور وہ جنس جو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہو اس کو جنس متوسط کہتے ہیں، اور وہ جو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہو اس کو جنس متوسط کہتے ہیں. جیسے جسم نامی جسم مطلق اس مثال میں، جسم نامی اور جسم مطلق مذکورہ مثال میں یہ نہ تو جنس سافل حیوان ہے اور جنس عالی جوہر ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں جسم نامی اور جسم مطلق ہے، تو یہ دونوں انسان کے لیے جنس متوسطہ ہوں گے. یہ است بیان آجز کے تمام مشترک ہست، یہ تو اس کا بیان تھا جو اس جز کا بیان تھا جو تمام مشترک ہے. یعنی جب انہوں نے تقسیم کی تھی تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلی کو جب ہم قیاس کریں گے اس کے افراد کی حقیقت کی طرف، یعنی کلی کو جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے افراد کی حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے، تو یا تو وہ اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگا، وہ کلی یا تو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی تو پھر اس کی دو قسمیں کی تھی کہ یا تو وہ ایک حقیقت اور دوسری حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہوگی، اس کا بیان تھا، اس کو جنس کہتے ہیں. اب وہ جز جو تمام مشترک ٹھیک ہے، یہ تو اس کا بیان تھا جو ایک حقیقت اور دوسری دو حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہو. اور اگر وہ جز تمام مشترک وہ اگر آجز حقیقت افراد تمام مشترک نہ باشد، جزو حقیقت افراد تمام مشترک نہ باشد، ٹھیک ہے. آرا فصل خانت، اور اگر وہ جز افراد کی حقیقت کا وہ جز اگر تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہیں گے. یعنی کلی کے افراد کی حقیقت کا جو جز ہے اگر وہ تمام مشترک نہ ہو، ایک حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک نہ ہو، یعنی بالکل بیائی نہیں، ایک حقیقت اور دوسری حقیقت پر دونوں پر صادق نہ آتا ہو، بیائی نہیں، صرف ایک حقیقت پر صادق آئے تو اس کو کہیں گے فصل، ٹھیک ہے. بالکل بیائی نہیں، دوسری حقیقت پر صادق نہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو فصل کہیں گے. زیرا کیا حقیقت افراد را تمیز کنند از غیر تمیز جوہری، از غیر تمیز جوہری، یہ اس لیے کہ وہ افراد کی حقیقت کو ممتاز کرتا ہے اپنے علاوہ سے تمیز جوہری کے اندر، ذاتی تمیز کے طور پر وہ غیر سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے. دیکھیں جیسے کوئی ایک فصل ہے، ٹھیک ہے، تو فصل اس کو کہتے کیوں ہیں؟ فصل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے. فصل کا معنی ہوتا ہے جدائیگی، ٹھیک ہے، اور جدائیگی یا جدا کرنا فصل کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فصل جو ہوتا ہے وہ اپنی حقیقت کو ممتاز کر دیتا ہے، ذاتی تمیز کے اندر اپنی حقیقت کو ممتاز کر دیتا ہے دوسری حقیقتوں سے، اپنی حقیقت کو وہ دوسری حقیقتوں سے ممتاز کر دیتا ہے ایسی چیزوں کے اندر جو اس کے اندر ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں، ذاتی چیزوں کے اندر وہ دوسری حقیقت سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کو فصل کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے افراد کی حقیقت کو ممتاز کر دیتا ہے اپنے علاوہ سے ذاتی تمیز کے طریقے پر یا ذاتی تمیز میں. خواہ حقیقت جزو مشترک نباشد اصلاً، خواہ وہ بالکل ہی مشترک نہ ہو، وہ جز بالکل ہی مشترک نہ ہو، خواہ آجز مشترک نہ باشد اصلاً، خواہ وہ جز بالکل ہی مشترک نہ ہو. جیسے ناطق کے مخصوص است بحقیقت افراد انسان، جیسے ناطق کے انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ ہی یہ خاص ہے. یعنی ناطق جو ہے انسان کی حقیقت کے ساتھ ہی ایک خاص ہے، صرف ناطق صرف انسان کے لیے ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ناطق جو ہے یہ فصل ہے، کیونکہ یہ انسان کو اپنے تمام افراد سے تمام دوسری حقیقتوں سے ممتاز کر دیتا ہے انسان کی ذات میں، یعنی ذاتی طور پر انسان کو تمام افراد سے یہ ممتاز کر دیتا ہے، تمام دوسری حقیقتوں سے ممتاز کر دیتا ہے. بس ای حقیقت را از ہما ماہیات تمیز می کند، بس یہ حقیقت کو تمام ماہیت سے ممتاز کر دے گا.
یعنی اگر وہ خواہ جز مشترک نہ باشد اصلا، یعنی وہ جز جب بالکل ہی مشترک نہیں ہوگا، ایک یا دوسری حقیقتوں کے درمیان بالکل ہی اگر مشترک نہیں ہوگا تو وہ اپنی حقیقت کو ممتاز کر دے گا تمام دوسری حقیقتوں سے، ٹھیک ہے، اگر وہ بالکل بھی مشترک نہیں ہوگا دوسری حقیقتوں کے درمیان۔ فصل کی اصل میں دو قسم ہیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ تو یہ فصل قریب کی تعریف چل رہی ہے کہ فصل قریب اسے کہتے ہیں جو اپنی حقیقت کو تمام دوسری حقیقتوں سے ممتاز کر دے ذاتی طور پر، ٹھیک ہے۔ وہی رہا فصل قریب خوانند، اور اس کو فصل قریب کہتے ہیں اگر وہ بالکل ہی مشترک نہ ہو دوسری حقیقت کے درمیان، تو اس کو جن سے یہ فصل قریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وخواہ مشترک باشد اما تمام مشترک نہ باشد، یا تو وہ مشترک تو ہو لیکن وہ تمام مشترک نہ ہو، یعنی ایک اور دو حقیقتوں کے درمیان، دوسری حقیقتوں کے درمیان وہ مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، مکمل طور پر صادق نہ آئے، یا پھر تمام دوسری حقیقتوں پر وہ نہ بولا جاتا ہو۔ تو نباشد کے بوائے نیز تمیز حقیقت شود کہ اس کے ذریعے سے بھی حقیقت ممتاز ہوتا ہے بعض ماہیات سے، اس کے ذریعے سے بھی حقیقت بعض ماہیات سے ممتاز ہوتا ہے، یعنی اگر وہ مشترک ہوگا لیکن تمام مشترک نہیں ہوگا تو بھی یہ اپنی حقیقت کو بعض دوسری حقیقتوں سے ممتاز کرے گا، جیسے حساس کہ حساس انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو یہ تو مشترک ہے لیکن تمام مشترک نہیں ہے، تو یہ انسان کو دوسری ماہیات سے ممتاز کرے گا، اگر سے سب سے نہیں کرے گا لیکن بعض سے کرے گا، اور اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ وہی رہا فصل بعید کہتے ہیں، وہی رہا فصل بعید خوانند، اور اس کو فصل بعید کہتے ہیں۔ بالجملہ فصل ممیزیست جوہری پس او کلی باشد، ممیز است جوہری۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فصل ذاتی طور پر ممتاز کرنے والا ہے، ذاتی طور پر تمیز دینے والا ہے، یعنی حقیقت کو ذاتی طور پر فصل تمیز دینے والا ہے۔ پس او کلی باشد کے در جواب ایو شیئن ہوا فی جوہرہ واقع شود، پس فصل وہ کلی ہے جو ایو شیئن ہوا فی جوہرہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے، جو ایو شیئن ہوا فی جوہرہ کے جواب میں واقع ہوتی ہے، یعنی جب بھی کوئی پوچھے کہ اس کی ذات میں کون سی چیز ہے نا، جب بھی کوئی کسی چیز کے بارے میں سوال کرے کہ اس کی ذات میں کون چیز ہے، مثلا جب کوئی سوال کرے گا ایو شیئن ہوا فی جوہر الانسان، ٹھیک ہے، تو جواب میں ناطق واقع ہوگا کہ کون سی چیز اس انسان کی ذات میں ہے، تو جواب میں ناطق بولیں گے۔ فصل بیدا کے نورا معنی دیگر است